السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامتی، اچھی صحت، ہلاک رزق اور دل کا سکون عطا فرمائیں، آمین۔ اگر اس وقت آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کسی سے کہہ نہیں پا رہے، تو اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں، آمین۔ آج میں آپ سے کوئی کتاب کی کہانی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے اس دور کی بات کرنا چاہتی ہوں جب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میری آواز اب کسی تک نہیں پہنچ رہی۔ ایک کہاوت ہے نا، جب وقت برا ہو تو آئینہ بھی چہرہ نہیں تھکان دکھانے لگتا ہے۔ اور سچ کہوں، برا وقت انسان کی جیب سے پہلے اس کے رشتوں کی سچائی دکھتا ہے۔ میں بھی ایک ایسے دور سے گزری جہاں باہر سے میں بالکل نرم دکھتی تھی، گھر کے کام بھی کرتی تھی، لوگ کے سامنے مسکرا بھی دیتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہر رات میرا تکیہ میرے آنسوؤں کا گواہ بن جاتا تھا۔ زندگی عجیب موڑ پر کھڑی ہو گئی تھی، جسے امید ہوتی وہی دل دکھا دیتا۔ کچھ رشتے دار سامنے بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے، بیٹا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، لیکن جیسے ہی میں وہاں سے اٹھتی وہی لوگ میری زندگی کا حساب لگانے بیٹھ جاتے۔ اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو ہے ہی ایسی، اس کی تو قسمت ہی ایسی ہے، اتنی کوشش کر لی میری ملا ہی کیا۔ تو اس دن پہلی بار سمجھ آیا، دنیا آپ کو گرتے دیکھ کر صلاح زیادہ دیتی ہے، سہارا کم۔ میں نے کسی سے شکایت نہیں کی، بس چپ رہنا سیکھ لیا۔ لیکن ایک اور بات سیکھی، خاموشی ہمیشہ سکون کی نشانی نہیں ہوتی، کئی بار وہ ٹوٹا ہوا دل چھپانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس دنوں میں استغفار بہت زیادہ کرتی تھی، ہر خالی پل میں استغفر اللہ استغفر اللہ زبان پڑھتی رہتی تھی، لیکن دل کے اندر بے چینی پھر بھی تھی۔ ایک رات میں خود سے سوال کیا، کیا میں صرف استغفار کر رہی ہوں یا سچ میں نے اپنے رب کی اور بھی قریب جا رہی ہوں؟ یہی سوال میری زندگی کا موڑ بن گیا۔ میں نے اسی رات فیصلہ کیا، آج سے میں تہجد بھی پڑھوں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعا کب قبول ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی، اگر پوری دنیا کے دروازے بند ہو جائے تو اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، میں دھیرے سے جا کر وضو کیا، جانماز بچھائی اور شاید پہلی بار دل سے سجدے میں گری۔ نہ مجھے الفاظ یاد تھے، نہ کوئی لمبی دعا، بس آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، میں لوگوں کو سمجھتے سمجھتے تھک گئی ہوں، اب میں خود کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اگر میری زندگی میں بھلائی ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر آسانی لکھی ہے تو مجھے اپنے وقت پر عطا فرما۔ اس رات میری کوئی پریشانی ختم نہیں ہوئی، لیکن اس رات پہلی بار مجھے لگا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس رات کے بعد میری زندگی میں کئی جیسے جادو کی جیسا تو کچھ نہیں ہوا۔ صبح اٹھی تو وہی کمرہ تھا، وہی ذمہ داریاں تھی، وہی لوگ تھے اور وہی پریشانیاں، لیکن ایک چیز بدل چکی تھی۔ اب میں لوگوں سے کم اور اپنے رب سے زیادہ باتیں کرنے لگی تھی۔ پہلے جب کوئی بات دل دکھتی تو میں گھنٹوں سوچتی رہتی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن اب میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ یا اللہ، اگر یہ امتحان ہے تو مجھے صبر بھی تو ہی دے گا۔ ایک بات میں نے اپنے برے وقت میں سیکھی، جب انسان کی زندگی اچھی چل رہی ہوتی ہے تب رشتے دار بھی کہتے ہیں، ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ تم بہت آگے جاؤ گی، لیکن جب وہی انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہی لوگ کہتے ہیں، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا اس سے نہیں ہوگا۔ یہی ہے دنیا، یہاں لوگ آپ کی محنت نہیں دیکھتے، صرف آپ کا نتیجہ دیکھتے ہیں، اور اگر نتیجہ دیر سے ملتی ہے تو لوگ آپ کا مذاق اڑانے بھی لگتے ہیں۔ دیر نہیں لگتے، میں بھی کئی بار لوگوں کی باتیں سن کر کمرے میں آ کر روئی۔ کئی بار ایسا لگا جیسے میں سب کے لیے اچھی ہوں لیکن کسی کی اپنی نہیں۔
ایک دن میں نے خود سے پوچھا، کیا میں لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو بھول گئی ہوں؟ اس سوال نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا، اب میں ہر کسی کی خوشی کے لیے نہیں، اپنے رب کے رضا کے لیے جینے کی کوشش کروں گی۔ میں نے استغفار اور پڑھ دیا، صبح بھی چلتے پھرتے بھی، کام کرتے ہوئے، اور رات کو تہجد میں دل کھول کر اپنے رب سے بات کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ دعا صرف مانگنا نہیں ہوتی، دعا اپنے دل کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دینا بھی ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے مجھے اپنی دعاؤں کا جواب دکھنے لگا، لیکن اپنے اندر بدلاؤ ضرور دکھنے لگا۔ پہلے چھوٹی سی باتیں مجھے توڑ دیتی تھی، اور اب وہی باتیں مجھے سجدے تک لے جاتی ہیں۔ پہلے میں ہر کسی سے امید رکھتی تھی، اب صرف اللہ سے کہتے ہیں۔ نہ جب ناؤ کنارے سے باندھی ہو تو طوفان سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب ناؤ اللہ کے بھروسے چھوڑ دی جائے تو طوفان بھی راستہ بن جاتا ہے۔ ایک رات تہجد کے بعد بہت دیر تک جانماز پر بیٹھی رہی۔ میں نے روتے ہوئے صرف ایک بات کہی کہ یا اللہ، میری زندگی سے ہر پریشانیاں ابھی مت ہٹانا، لیکن مجھے اتنا مضبوط ضرور بنا دینا کہ کوئی پریشان مجھے تجھ سے دور نہ کر سکے۔ اور شاید یہی سے میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر شروع ہوا، کیونکہ میں نے سمجھ لیا تھا اللہ ہمیشہ ہماری دعا کا جواب ویسے ہی دیتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ویسا دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے ایک عادت بنا لی، جب بھی دل پر کوئی بوجھ آتا ہے میں لوگوں کو فون کر کے بجائے وضو کر لیتی ہوں۔ پہلے مجھے لگتا تھا اگر کوئی مجھے میری بات پر سن لے گا تو شاید میرا درد کم ہو جائے گا، لیکن اب سمجھ آیا ہر سننے والا سمجھنے والا نہیں ہوتا، اور ہر سامنے والا آپ کا اپنا نہیں ہوتا۔ زندگی نے مجھے ایک اور کڑوی سچائی سکھائی۔ لوگ آپ کو تب تک پسند کرتے ہیں جب تک آپ ان کی امیدوں کے حساب سے جیتے ہیں۔ جس دن آپ اپنے رب کے لیے جینا شروع کرے ہیں، اسی دن کچھ لوگ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ پہلے مجھے اس بات کا دکھ ہوتا تھا، لیکن پھر میں نے خود سے کہا اگر کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو شاید اللہ مجھے اپنے اور قریب بلا رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا۔ اب ہر صبح اٹھ کر سب سے پہلے یہ نہیں سوچتی تھی کہ آج کون مجھے دکھ دے گا، بلکہ یہ سوچتی ہوں کہ آج میں ایسا کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دھیرے دھیرے میری سوچ بدل رہی تھی، میں نے شکایت کم کر دی اور شکر ادا کرنا زیادہ کر دیا۔ پہلے میں کہتی تھی کہ یا اللہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اب میں کہتی ہوں الحمدللہ، جو دیا ہے وہ بھی بہت ہے۔ اور سچ کہوں، جس دن انسان کی زبان پر شکایت کی جگہ الحمدللہ آ جاتا ہے، اسی دن سے اس کے دل کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ ایک رات تہجد میں سجدہ بہت لمبا ہو گیا۔ میں نے روتے روتے کہا کہ یا اللہ، اگر میری دعا آج بھی قبول نہیں ہوئی تب بھی میں تیرے دروازے سے نہیں جاؤں گی، کیونکہ اب مجھے تیری نعمتوں سے زیادہ تیری قربت چاہیے۔ اس رات میں روتے روتے مسکرا دی، کیونکہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں پہلے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے نماز پڑھ رہی تھی، اب میں اپنے دل کو بدلنے کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں۔ اور شاید یہی تہجد کا سب سے بڑا اثر ہے، یہ صرف حالات نہیں بدلتی، انسان کو بدل دیتی ہے۔ آج بھی میری زندگی میں امتحان آتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ تانے دیتے ہیں، آج بھی کبھی کبھی دل بھاری ہو جاتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے، پہلے میں پریشان دیکھ کر ٹوٹ جاتی تھی، اب پریشانی دیکھ کر سجدے میں چلی جاتی ہوں۔ اگر آپ بھی اس وقت کسی ایسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، کسی کو بتا نہیں پا رہے، تو آج رات ایک بار تہجد میں اپنے رب سے ویسے ہی بات کریے جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی ایک ہی رات میں نہ بدلے، لیکن آپ کا دل ضرور بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، جب دل بدل جاتا ہے تو انسان اسی راستے پر بھی چل لیتا ہے۔
جسے پہلے ناممکن سمجھا تھا۔ اگر آپ نے میری پوری بات دل سے سنی تو آج میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں گی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی پریشانی ہے جو کسی کو بتا نہیں پا رہے ہو، اگر رات کو تکیے پر سر رکھتے ہو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، لوگ آپ کو سمجھنے کی بجائے آپ کو جج کرتے ہیں، تو آج رات صرف ایک بار اپنے رب کے سامنے بیٹھیے، تہجد میں 2 رکعت پڑھیے اور دل کھول کر اس سے بات کریے۔ یاد رکھیے، اللہ کے یہ آنسوؤں کی کوئی جواب نہیں ہوتی، وہ دل کی آواز بھی سنتا ہے اور خاموشی کو بھی دعاؤں ہو سکتی ہے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔